يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. اور یہ آپ بڑے غور سے یہ بات اب سنیں گے، کیونکہ اکثر لوگ جب آپ کہیں درس دینے کے لیے جائیں گے نا تو ایک سوال آپ سے کریں گے، کیونکہ مجھے اس سوال سے بہت زیادہ واسطہ پیش آیا. بات یہ ہے کہ ہمارا ایک قومی مزاج بن چکا ہے کہ اپنے بارے میں کم سوچتے. پیچھے ہمیں تو کہا گیا نا اپنا حساب کتاب کرو، محاسبہ کرو، تو ہم اپنے بارے میں کم سوچتے. ہمیں ہر وقت دوسروں کی فکر ہوتی ہے، دوسرے کیا غلطی کر رہے ہیں، دوسرے کیا کام خراب کر رہے ہیں. اور اسی طرح اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچیں گے، یہ سوچیں گے اچھا انگریزوں کے ساتھ کیا بنے گا قیامت کے دن، فلاں کے عمل کا کیا نتیجہ بنے گا، وہ جس کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اس کا حال حشر کیا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں. تو پہلی بات تو سمپل یہ ہے کہ یہ مالک یوم الدین میں نہیں ہوں، مجھے کیا پتا کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو ہر شخص کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم دوسرے کی فکر کرو، کہا گیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے اس نے خود کل کے لیے کیا کیا، اس کا انجام کیا ہوگا. ہاں اگر آپ کو کسی دوسرے کا دکھ ستاتا ہے اور آپ کو پریشانی ہے کہ ان کو جہنم میں نہ پھینک دیا جائے، تو پھر آپ کا کام ہے کہ ان کی ہدایت کا کوئی بندوبست کریں، نہ کہ صرف ایک حجت بازی کر کے اپنے عمل سے بھی اپنے آپ کو دور کریں. چلیں یہ تو تھی آرگیومنٹ برائے آرگیومنٹ، لیکن اس کا ایک اور جواب بھی ہے، اور وہ جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ ہم کسی انسان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم اس کے پاس رسول نہ بھیجیں، یہ رسول کا پیغام نہ پہنچ جائے، یعنی میسج پہنچ جائے. تو جن لوگوں تک میسج پہنچا ہی نہیں، اور واقعی نہیں پہنچا، ایسے قبائل، ایسے علاقے جہاں لوگ انسان نہیں، افریقہ کے دور دراز جنگل جس میں جانوروں کی طرح لوگ رہ رہے ہیں، ان کو کچھ الف بے نہیں پتا، کچھ زندگی کی روشنی نہیں لگی، اندھیروں میں رہ رہے ہیں، غاروں میں رہ رہے ہیں، آج بھی دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں. ان کو نہ دنیا کی کوئی ہوش ہے، نہ آخرت کی، نہ رسالت، نہ نبی، نہ کوئی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھلا کیوں عذاب دے گا جو رہ ہی جانوروں کی سطح پر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں عذاب دے گا جب تک کہ اللہ رسول نہ بھیج دے، پیغام نہ بھیج دے. قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کچھ گواہیاں ہوں گی. پیچھے پڑ چکے نا، یوم نبعث من کل امت شہیدا علیہم، ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھے گا، اور وہ کون ہوگا؟ یا نبی ہوگا یا پھر جس نے بھی ان کی ہدایت کا کوئی انتظام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور لوگوں سے بھی پوچھیں گے. رسولوں سے پوچھیں گے پیغام پہنچایا تھا تو جواب کیا ملا، اور لوگوں سے پوچھیں گے رسول آئے تھے تو تم نے ان کو کیا جواب دیا. ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. اب ایسے علاقے یا ایسے لوگ یا ایسی جگہ جہاں رسول آئے ہی نہیں، پیغام پہنچا ہی نہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ بھلا قیامت کے دن کیوں پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے. ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، ان کا محاسبہ ہی نہیں. ان کے لیے سزا یا جزا کا فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا اپنے علم کی بنا پر، وہ ہمیں نہیں دیا کہ کیا ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف فرشتے بھیجے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو. اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گا، جہنم کی آگ بھی ان کو جلائے گی نہیں. اور اگر وہ نہیں جائیں گے خود سے تو بصورت دیگر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مسند احمد کی جلد 4 میں حدیث نمبر 24 ہے، اور البانی نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے کہ ایسا ہوگا قیامت کے دن. اسی طرح وہ لوگ جو بہرے ہیں، سنتے ہی کچھ نہیں، انہوں نے قرآن کا ایک لفظ نہیں سنا، پڑھ ہی نہیں سکتے. اب تو دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، بہرے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ ان کو کچھ بھی نہیں آپ سنوا سکتے تھے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. یا پاگل لوگ جن کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، یا فاتر العقل، عقل چل جائے جن کی، یا ایسے زمانے میں آنے والے کہ جو 2 نبیوں کے درمیان کا زمانہ، جب پہلے نبی کی ہدایت مٹ گئی اور نئے نبی کی ابھی پہنچی نہیں، فترۃ الوحی یا فترۃ النبوت کا جو زمانہ ہے.
اس میں جو فوت ہوئے ہیں لوگ، یہ سب بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ جن تک میسج نہیں پہنچا. ایک پاگل شخص جو کھاتا ہے پیتا ہے اور اس کا جسم بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ جاؤ انہیں جہنم میں لے جاؤ. جب جائیں گے تو جہنم کی آگ ان کو جلائے گی نہیں، کیونکہ ان کے پاس عمل نہیں ہوگا، اس لیے جنت میں تو نہیں بھیجے جائیں گے. لیکن جس جہنم کے حصے میں بھیجے جائیں گے وہ ان کے لیے جلنے والی نہ ہوگی. یعنی کیا ہوا پھر نتیجہ؟ نہ سزا ہوئی نہ جزا ہوئی. یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، ہم اس میں کیا دخل دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیوں فرمایا یا ایسے کیوں بتایا. اچھا، اسی طرح ایک اور کیس بھی ہے، اور وہ ہے مشرکین کے بچوں کا، کافروں کے بچوں کا، کہ بچپن میں فوت ہو گئے، ہوش و حواس آنے سے پہلے ہی، ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے تھے. یہ کہاں جائیں گے یہ بچے؟ ماں باپ کے ساتھ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ تو بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے جنت میں جائیں گے. یعنی وہ مکلف ہی نہیں تھے، کوئی پیغام انہیں پہنچا ہی نہیں تھا، کہ پہنچتا بھی تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو ایسے بچے، ان کا مستقبل کیا ہے؟ وہ بہتر ہوگا. تو امید ہے اس سوال کا جواب آپ کو آ گیا ہوگا اور آنا چاہیے، کیونکہ یہ ان سوالوں میں سے ہے جو عموماً آپ سے پوچھا جائے گا. اور ہاں، ایک اور طرح کا سوال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، بڑی قربانیاں کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ انہیں جنت ملے گی یا جہنم؟ تو اس کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے. کفر کہتے کس کو؟ انکار کرنے کو، کہ جس تک پیغام پہنچ گیا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو پھر بھی وہ نہیں مان رہا. تو ایسا شخص کیا ہے؟ وہ کافر ہے، اور کافر کی سزا جہنم ہے. جس کو میسج ہی نہیں پہنچا یا جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آیا تو وہ کافر تو نہ ہوا، اس نے انکار ہی نہیں کیا. آپ اس تک پہنچتے، اس کو بتاتے تو وہ اقرار کر لیتا، اس پر حجت تمام ہی نہیں ہوئی.